پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ او بابا، تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کے لیے تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا۔ تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجیے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے۔ جی دوستو، سنا آپ نے کل، اب یہ سمجھ نہیں آتی مولانا صاحب نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ مولانا صاحب تو کبھی ایسی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا 2-4 دنوں میں یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ لبب لباب یہی ہے جو آپ نے سنا ہے مولانا صاحب کا، وہ اتنے غصے میں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ کہہ کر باہر لایا گیا ہے یا کچھ کوئی پلاننگ ہے کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی تو طریق گواہ ہے، انہوں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے تو کسی کے کہنے پہ کیا ہے، خود نہیں کیا۔ بہرحال جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ آپ نے سنا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر یہ جو کچھ لوگ ہیں وہ بہت تنقید کر رہے ہیں مولانا صاحب کی۔ تو ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ان کی مرضی ہے، وہ حق ہر بندہ ہے وہ تنقید کر سکتا ہے۔ بہرحال جو مولانا صاحب نے کہا ہے وہ اب وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کس تناظر میں کہا ہے، کیوں کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اللہ خیر کرے۔ بہرحال مولانا صاحب نے جو کھلے الفاظ میں بولا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بندہ شہید ہوتا ہے یا مرتا ہے تو وہ پیسے لیتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ نے سیاست ہی کرنی ہے تو پھر وردی اتار کر سیاست کرو، وردی پہن کر سیاست نہیں کی جاتی۔ یہ جی انہوں نے کہا ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے۔ السلام علیکم۔